دو تین چار چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر عید کی نماز پڑھنے آئیں اور آپ دیکھیں کہ عید کی نماز تو ہو چکی ہے تو کوئی بات نہیں، عید کی نماز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کوئی آگے بندہ پڑھا لکھا آگے کھڑا کر کے دوبارہ عید کی نماز پڑھ لیں. خطبہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، خطبہ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ بات سن لے، یعنی دوبارہ بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں ایسا. دوسری بات، اگر کوئی بندہ آتا ہے اور عید کی نماز کی فرض کریں ایک رکعت چلی گئی ہے تو اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ اس نے آگے اسی طریقے کے ساتھ اللہ اکبر کا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس نے اب امام کے پیچھے دوسری رکعت پوری پڑھنی ہے جس میں کہ 5 تکبیریں ہیں. اب جب سلام پھرے گی یہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کے اس نے اپنی پہلی رکعت پڑھنی ہے 7 تکبیروں والی. کھڑا ہونا اس نے، کھڑا ہو کے اس نے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مرتبہ اس نے وہ کہنا ہے. یاد رکھنا ہے یہ بڑا ضروری. تیسری بات، کسی بھائی نے پوچھا ہے اور میں یقین کرے اس نے مسئلہ پوچھا ہے لیکن میں نا پریشان ہوں بڑا کہ اس نے کیا مسئلہ پوچھا. اس نے کہا جی یہ عید کے جب دن آتے ہیں تو اپنی بہنوں کو یہ جو ہم عید وغیرہ دیتے ہیں یہ بدعت تو نہیں؟ دیکھیں کیسے لوگ، کوئی اللہ کا خوف نہیں اور سارا سال بہنیں اپنے بھراواں کا انتظار کرتی ہیں کہ یہ تحفہ ہوتا ہے عید کا، یہ ہدیہ ہوتا ہے، یہ تحفہ آپ اپنی بہن کو جا کے دیتے ہیں. اور تحفہ دینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے باقاعدہ طور پر. اس لیے اس کو یہ کہہ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ادھر بدعت نہیں، میں نہیں کرنی، کیسی عجیب گل ہے، اس میں مجھے اتنا سن کے افسوس ہو گئی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو آدمی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ کے فضل سے، اس کے بعد وہ شوال کے کتنے روزے جی؟ 6. شوال کے 6 روزے رکھے، بے شک وہ چھوڑ کے رکھے، پہلا رکھ لے، چوتھا رکھ لے، 5واں رکھ لے، 7واں رکھ لے، 9واں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں مل کے ایسے ہوگا اللہ کے نزدیک گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور شوال کے روزے رکھنے سے پہلے آپ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں جو چھوٹے ہوئے ہیں عورتوں کے مردوں کے. آپ اگر چاہیں تو شوال کے روزے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ بعد بھی رکھ سکتے ہیں. کسی بندے نے کہا ہے کہ کتنے دن ہو گئے نا دعا نہیں کی اللہ سے. آؤ لوگوں اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم نے معاف کرے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ اپنے تمام آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد الرسول اللہ تک جتنے نبی ہیں یا اللہ تمام نبیوں کے اوپر رحمتوں کی بارش کرتے ہیں. یا اللہ ان کے صحابہ کے اوپر, ان کے مطیعوں کے اوپر, ان کے متبع جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اپنی رحمت کرتے ہیں. یا اللہ ہم جو تیرے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی امت ہیں, یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں, تو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے, یا اللہ ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی معاف کر دے. اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے, اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے, اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دے. یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ, ان کے غلطیوں گناہوں کو نہ دیکھ. اللہ اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں جو ہیں, یا اللہ ان کو بھی دیندار بنا, ہمارے بچوں کو بھی دیندار, ہمارے بڑوں کو بھی دیندار, ہماری بیٹیوں بیٹوں کو بھی دیندار بنا, ہمارے بزرگوں کو بھی دیندار بنا. یا اللہ ہماری عورتوں کو شرم اور حیا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مردوں کو غیرت نصیب فرما. اے میرے بادشاہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے. اللہ تیرے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا, تو صحت عطا فرما. اللہ تو جو پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دے. یا اللہ تیرے بندے ہیں, یا اللہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے ہمیں معاف کر دے. ہم تیرے بندے ہیں, جان بوجھ کے بھی غلطی ہو جاتی ہے ہمیں معاف کر دے. یا اللہ جس مسلمان کی کوئی پریشانی ہے وہ دور کر دے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض اتارنے کا کوئی رستہ نکال دے. یا اللہ جتنے اہل ایمان اور کوئی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. تیرے علاوہ کوئی مالک اور مشکل کشا نہیں, ہم پہ رحم کرتے. یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان اور توحید ہے یا اللہ سب کے اوپر رحم کرتے. یا اللہ ہمیں دیندار بنا. یا اللہ ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ تیرے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں دین اسلام کی بہار چھا جائے. ہمارے گھروں میں, ہماری آبادیوں میں دین اسلام کی بہار چھا جائے. یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان اور توحید ہیں یا اللہ سب کی چھوٹے موٹے اگلے پچھلے کیے جتنے بھی گناہ ہیں سارے معاف کر. یا اللہ ان سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما. یا اللہ یہ تیرا ماہ رمضان جو آیا ہے یا اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. جتنے دن ہیں یا اللہ جو تیرے بندے آئے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے. اللہ یہ تیرے گھر آئے ہیں ان کو معاف کر دے. اللہ یہ تیری بندیاں یہ عورتیں جو آئی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے. یا اللہ جو بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے. یا اللہ تیرے گھر سے اگر خالی چلے جائے تو یا اللہ کوئی اور در نہیں, ہمیں خالی نہ بھیجنا. یا اللہ ہمیں خالی نہ بھیجنا. یا اللہ ہمیں خالی نہ بھیجنا. یا اللہ ہماری یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمانا. دنیا اور آخرت کا خیر نصیب فرمانا. یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان اور توحید کے اوپر پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے. یا اللہ مسلمان ممالک کے اوپر جو کفار جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے یا ان کا بیڑا غرق کر دے. اللہ ان کو تباہ برباد کر دے. اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے. اللہ تیرے نبی کی امت ہے یا اللہ ہم پہ رحم کر. تیرے پیارے سونے محمد رسول اللہ کی امت ہے ہمیں معاف کر. یا اللہ ہمارے دلوں میں اطمینان نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اطمینان نصیب فرما. یا اللہ جو بچیوں کی پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے رکاوٹیں دور فرما دے. یا اللہ ہمیں دین اسلام پہ چلنے والے مجاہدین بنا دے. دین پہ کام کرنے والے بنا دے. دین کو ماننے والے بنا دے. دین کو پھیلانے والے بنا دے.
یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنا دے، دین پہ عمل کرنے والے بنا دے یا اللہ، اہل ایمان جس قدر پریشان ہے ان کی مدد فرما دے یا اللہ، یہ پاکستان کا جو اس ٹکڑا دیا ہے یا اللہ اس کی مدد فرما یا اللہ، اس ملک کی حفاظت فرمانا یا اللہ، جو اپنے غدار بے ایمان چور چکے جو عیسائیوں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے اللہ، اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت آ جائے یا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت آ جائے یا اللہ، اے ہمارے بادشاہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول یا اللہ، تیرے علاوہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہم پہ رحم کر دے یا اللہ، دنیا میں جس قدر اہل ایمان اور توحید ہیں ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ معاف فرما یا اللہ، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے عمل، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات یا اللہ، جو بھی نیک کام، یہ اعتکاف کرنے والے، دین کا کام کرنے والے یا اللہ، سب کی نیکیوں کو قبول فرما اور تمام کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرما یا اللہ، جب دنیا سے جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جائیں یا اللہ، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما، ایمان اور خیر کی موت عطا فرما یا اللہ، ایسی موت عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے اللہ، تو راضی ہو جائے میرے بادشاہ، تو راضی ہو جائے یا اللہ، قبر اور حشر کی قبر کی تنگیوں اور پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، تو محفوظ فرما، قبر میں کوئی اور نہیں ہوتا، کلے ہوتے ہیں، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا، ہمارا ساتھ نصیب کر یا اللہ، میدان محشر میں جس وقت اٹھے مسلمان کی حیثیت سے اٹھے یا اللہ، مسلمان کی حیثیت سے اٹھے یا اللہ، میدان محشر میں جب کسی چیز کا سایہ نہ ہو اپنے عرش کا سایہ دینا یا اللہ، جب پیاس لگے اپنے سونے محمد رسول اللہ کے حوض کوثر سے پانی دینا یا اللہ، تیرے نبی کو ترس کے اپنے نبی کے ساتھ ہی رکھنا یا اللہ، ہمارا تو ایک ہی لیڈر، ایک امام، ایک مرشد، ایک امام اعظم محمد الرسول اللہ، ہمیں ان کے ساتھ رکھنا، ہمیں ان کے ساتھ رکھنا یا اللہ، ان کے ساتھ رکھنا یا اللہ، بغیر حساب کے ہمیں معاف کر دے، تیرے بندے ہم حساب نہیں دے سکتے، ہمیں معاف کر، ہم حساب نہیں دے سکتے، ہمیں معاف کر یا اللہ، پرس راہ سے ہم نہیں گزر سکتے یا اللہ، اپنی رحمت سے گزار یا اللہ، اپنی رحمت سے گزار یا اللہ، اپنی رحمت سے گزار یا اللہ، دنیا میں جس قدر مسلمان یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے یا اللہ، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور جو اولاد دی ہوئی ہے اللہ، اس اولاد کو نیک اور صالح بنا دے یا اللہ، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما یا اللہ، یہ جو تم نے جنت بنائی ہوئی ہے، جس جنت سے ہمارے ابا جی غلطی سے نکلے تھے اللہ، ہمیں اس جنت میں واپس لے جائے یا اللہ، اس جنت میں واپس لے جائے یا اللہ، ہم سے غلطی ہوئی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دو یا اللہ، اس جنت میں واپس یا اللہ، جو کچھ مانگا ہے خیر سے عطا کرو یا اللہ، جو کچھ نہیں مانگ سکے تیرے علم میں وہ خیر ہے وہ عطا فرما دے یا اللہ، ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ، ہر قسم کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ، ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھ، ایسا بندہ بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ، ہم مانتے ہیں تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں یا اللہ، ہماری تو ہی مدد فرما، ہم مانتے ہیں تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، ہماری مشکلیں تو ہی آسان فرما یا اللہ، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں یا اللہ، تو کلا ہی حاجت روا ہے، ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔